بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين هدى الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. سلامت اللہ علی اعدائهم اجمعین. ہمارے مہمان حضرات، اگر کسی کی دل شکنی ہوئی وہ میرے مہمان ہیں، میں ان سے معذرت کرتا ہوں. کسی کی بھی دل شکنی ہو اور میں ہاتھ جوڑ کر تہ دل سے جس کی بھی تکلیف ہوئی، دل دکھا، میں اپنی طرف سے اپنے مہمانوں کے لیے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان کے پیر پکڑتا ہوں کہ وہ جب یہاں سے جائیں تو دل شکنی کی حالت میں نہ جائیں اور مسرور ہو کر جائیں، کیونکہ ایک جشن مسرت کا انعقاد رہا ہے اور مسرت یہ تھی کہ خوشی سب کو حاصل ہو، مہیا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. سب کا شکریہ، بہت بہت شکریہ، تہ دل سے شکر گزار ہوں میں کہ آپ تمام حضرات نے، شعراء، علماء اور مومنین نے ہر اعتبار سے اس جشن کو مکمل کرنے میں، کامیاب کرنے میں اپنا تعاون فرمایا. بہت سارے لوگ پیچھے ہیں. ہمیشہ میں اس چیز کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جو سامنے دکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ پیچھے ہوتے ہیں کسی چیز کو کامیاب کرنے میں. یعنی یہ محفل جو آج اتنی سجی سجائی آپ کو نظر آ رہی ہے، کتنے لوگوں کی محنت ہے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. البتہ شکریہ ادا کرنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ان کی محفل تھی. انہوں نے خود اپنی محفل کو سجایا اپنے امام کے لیے. جناب ابو طالب اور جناب امام رضا کا ذرا سا تعلق بڑا عجیب سا ملتا ہے. الفاظ مصائب کے ہیں، لیکن میں محفل میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ذرا سا احساس ہمارے اجاگر ہوں اور ہم ذرا سا متوجہ ہوں کہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے. جناب ابو طالب پر جو ظلم ہوا وہی ظلم امام رضا پر ہوا. فرق یہ ہے کہ جناب ابو طالب پر ظلم کرنے والے بنی امیہ کے چاہنے والے تھے اور امام رضا پر ظلم کرنے والے علی کے چاہنے والے تھے. بنی امیہ، جناب ابو طالب پر ظلم کرنے والے بنی امیہ، پوری تاریخ آپ کے حوالے. لیکن جناب امام رضا پر ظلم کرنے والے علی والے. جناب ابو طالب پر کفر کا الزام لگایا کس نے؟ جو علی کو نہیں مانتا تھا، جسے علی کے ساتھ بغض تھا، جسے علی سے عداوت اور دشمنی تھی. ان لوگوں نے ابو طالب کو کافر کہا. لیکن امام رضا کو غریب الغربا کہا جاتا ہے. اچھا، اور دوسری بات، ہم کسی اور امام کی زیارت اتنے جو ہے تاکید سے، اتنی ترتیب سے ہر نماز کے بعد نہیں پڑھتے، لیکن امام حسین کی زیارت کے بعد امام رضا علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد والے کی زیارت پڑھتے ہیں. صرف عنوان سے. اور میں ذرا اور نیچے لے کے آتا ہوں. ایک عبدالعظیم حسنی ہے ایران میں، امام زادے ہیں، امام نہیں ہے، امام کی اولاد ہیں. ان کی زیارت کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر کوئی کربلا نہ جا سکے، یہ حدیث اس وقت کی ہے جب زیارتوں کو جانے میں دشواریاں ہوتی تھی، قربانیاں دینا پڑتی تھی، مصائب و آلام سہنا پڑتے تھے. اس وقت کی یہ حدیث ہے اگر کوئی کربلا نہ جا سکے وہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت پر جائے تو عین وہ کربلا کا ثواب اس کو نصیب ہوگا. جیسے جناب مولانا شاہ عبدالعظیم، مولانا صابر رضا صاحب نے فرمایا کہ جو بی بی زہرا کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتا، اب تک کوئی نہیں کر سکتا. یعنی ان کی قبر کے بعد حتیٰ ان کی اولادوں نے بھی زیارت نہیں کی. ان کے دفن ہونے کے بعد ان کے اولاد نے بھی. اور یہ ایک معمہ ہے، یہ حل کون کرے گا؟ امام زمانہ عجل اللہ. یہ یعنی پوری امت مسلمہ پر ایک ایسا بار ہے، ایسا بوجھ ہے
کہ جو بوجھ کبھی کوئی اٹھا نہیں سکتا، کہ پیغمبر کی بیٹی جو چہیتی بیٹی تھی، درجہ مرتبہ کیا کہنا، لیکن مولا کائنات نے وہ قبر ایسی چھپائی، ہم کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں ہے، لیکن کنفرم نہیں کہ جنت البقیع میں ان کی قبر ہو، کیونکہ علی نے اس قبر کو چھپائی، اور چھپانے کے لیے علی نے 40 قبریں کھود دی تھی تاکہ وہ قبر چھپی، لہذا وہ آسان نہیں تھا، لیکن اگر کوئی اس مرتبے کو پانا چاہتا ہے تو وہ معصومہ قم کی زیارت کر لے، وہ مرتبہ اسے حاصل ہو جائے گا۔ ایک معجزہ میں 2 منٹ یا 3 منٹ میں جناب معصومہ کے روضے کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں معصومین کے معجزے تو لاتعداد اور بے شمار ہیں۔ ایران اور عراق کی جب جنگ ہو رہی تھی، ابھی فیس بک پر آیا تھا، ہمارے ایک مولانا ماہر علی صاحب نے اس چیز کو شیئر کیا تھا، ماہر اراکین فلاح فاؤنڈیشن میں، کہ اس میں معجزہ ہے مختصر سا ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، عراق کے اسیر ایران اسیر کر کے لائے گئے، اور معصومہ قم کے روضے پر سب کو ایک گھیرے پر لے کے جو ہے زیارت کے لیے لایا گیا۔ اسیر ہیں عراق کے جنگجو ہیں، وہ اسیر کر کے ایران لائے گئے، چونکہ شیعہ تھے لہذا ان کو زیارتوں سے پر جانے دیا گیا۔ وہاں پر ایک عورت اور بھی زیارت کرتی، اور جو زائرین ہیں ان کے ہجوم میں، ان کے مجمع میں ایک عورت زیارت کرتے کرتے اچانک اتنے زور سے چلاتی ہے کہ سارا مجمع اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، سارا مجمع اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ اتنی زور سے کیوں چلایا اس نے، اس عورت نے اتنی زور سے جو شور ہوا اس کے ایک چلانے کا کہ یا معصومہ، یا معصومہ، یہ 1 منٹ فاصلہ ہوا، اس اسیروں میں سے ایک لڑکے نے بھی چلایا یا معصومہ۔ واقعہ کیا ہوا عزیزان گرامی؟ یہ عورت ہے جو زائرہ بن کر آئی ہے ایران میں، اور ایک اسیر ہو کر جو ہے ایران میں زیارت کو آیا ہے، جناب معصومہ کے روضے پر ہیں۔ ماں جب یہ واقعہ جب یہ حل ہو گیا، شور مچ گیا، اور جب اس واقعے کو پوچھا گیا تو اب وہ ماں بیان کرتی ہے کیا ہوا، کہ میں اپنے بیٹے کو سے نا امید ہو چکی تھی، تقریباً 10 15 یا 20 سال سے میرا بیٹا گمشدہ میں تھا اور اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے کافی تلاش کیا، کیونکہ فوجی میں تھا یعنی سپاہیوں میں تھا، میں نے سارے دفتر جو ہیں چھان مارے، لیکن میرے بیٹے کا پتہ کہیں نہیں ملا، کیونکہ یہ عراقی زبردستی میرے بیٹے کو لے گئے تھے جنگ میں، عراقی زبردستی میرے بیٹے کو جنگ میں لے گئے تھے، لہذا وہ لاپتہ ہو گیا تھا اور مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ چونکہ یہ عورت عراقی تھی، شیعہ تھی، اہل بیت کے چاہنے والے تھی، اس لیے اہل بیت کی دشمنی میں صدام حکومت نے اس کو اپنے ملک سے باہر کر دیا تھا، عورت کو صرف اس عنوان سے کہ یہ شیعہ تھی، اہل بیت کو چاہنے والے تھی، ملک سے دربدر کر دیا۔ اس کو پناہ کہاں ملی؟ ایران میں، زیارت کو آئی تھی۔ اب جب بتاتی ہے کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو اسیری کی حالت میں دیکھا، جسے میں تقریباً کئی برس سے تلاش کر رہی تھی، اور صرف اس روضے پر میں نے یہ کہا تھا کہ اے بی بی، آپ کو آپ کی جدہ، آپ کے اہل بیت کا واسطہ، میرا بیٹا لاپتہ ہے۔ عزیزان گرامی، جب ایک غیر معصوم خاتون میں اتنی تاثیر ہے، ہم لوگوں کی محبت کہاں ہے؟ میں اس کر رہا تھا جناب ابو طالب پر جو ظلم ہوا وہی عین امام رضا پر ہوا، فرق کتنا ہے؟ غیروں نے ابو طالب پر ظلم کیا، امام رضا پر اپنوں نے ظلم کیا، امامت سے دور کر دیا شیعت کو، جو ایک قوم بنی، ایک مذہب، ایک مسلک بن گیا، امامت سے، اس امامت کے اس فیض سے دور کر دیا گیا شیطانی حکومت نے، شیطانی نظریے نے، شیطانی افکار نے، کہ رضا سے دور ہو جاؤ
پھر تم کو کسی کی رضا نہیں حاصل ہونے والی. جو رضا امام رضا سے دور ہو گیا وہ اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا. دور ہو گیا ایک مذہب باقاعدہ دور ہو گیا. اب آئیے اپنے زمانے کی بات میں عرض کرتا ہوں. آج بھی ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر سے کچھ نظریہ پردازی ہو رہی ہے کہ یہاں چلیے ایسا کیجئے ویسا کیجئے. مجھے نہیں پتا اب شیعوں کے اور کتنے فرقے بنیں گے. بن چکے بہت سارے فرقے بن گئے. اب جب اتنے اجاگر قوم ہے, پڑھی لکھی تعلیم یافتہ قوم ہے, ذرا سی سمجھ کی ضرورت ہے. سیدھا راستہ علی کا ہے. سیدھا راستہ جب علی کا ہے تو ایک علی کا سیدھا راستہ کتنی شاخیں ہیں اس میں. ایک سیدھے راستے پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو اب اس صراط مستقیم دیکھیں کتنے جو ہے اس میں شاخیں بن گئی ہیں. اس پہ جو ہے ذمہ داروں کو, دانشوروں کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے, اور دے بھی رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ خاص کر کے انجمنیں, چونکہ انجمنوں میں باقاعدہ کئی ایک پوری جماعت ہوا کرتی ہے, لہذا اس بات پر تھوڑا سا فکر کریں. ذرا تھا ہم لوگوں کے ساتھ قدم بڑھائیں کہ ہاں بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کس طرح آگے پیچھے چلنا ہے, کہاں سے اپنی قوم کو بیلنس دینا ہے. کیونکہ بیلنس دیں گے آپ نہیں دیں گے, انجمن نہیں دے سکتی بیلنس. لہذا جو دانشور ہیں ان کو لے کے بیٹھنا چاہیے, ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے. بس یہی میرا آخری پیغام تھا. اگر ذرا سا جو ہے فما خراشی ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جس طرح جو ایمان تو نے ابو طالب علیہ السلام کو دیا اس کا ایک حصہ ہمیں بھی ہماری قوم کو بھی عطا کرتے ہیں. پروردگار تو امام رضا سے راضی ہے, یقیناً راضی ہے, کیونکہ اہل بیت رسول ہے. پروردگار ہمارے بھی اس عمل سے, اس محفل سے, جن لوگوں نے زحمت کی, جس اعتبار سے زحمت کی, چاہے وہ مال سے, چاہے اپنے جو ہے جانگر سے, چاہے محنت سے, سجاوٹ سے, کھانا بنانے والے جو صاحب کھانا بنا رہے ہیں, جن لوگوں نے چائے بنائی, جس اعتبار سے جس نے پروردگار ان سے اپنے آپ کو راضی کر لے. تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, بیماروں کو شفایاب فرما, حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو جائیے اور روح قبلہ ہو کر امام رضا کے لیے دعائے توسل کے فکرے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہاتھوں کو اٹھا لیجیے, امام رضا سے توسل ہے. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. امام رضا کے روزے پر بہت سارے معجزات ہوتے ہیں, آپ یہاں کھڑو کے معجزہ کروا لیجیے. یا وجیہا عند سلامتی کے لیے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة
ذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد وآل محمد. بہت شکریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد